اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے استغفار کے بارے میں کہ ہم جو استغفار کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو توبہ قبول ہونے کی نشانیاں جو ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ہم ماشاءاللہ سے جو میرے سبسکرائبر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ استغفار جو ہے بیسیکلی ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا اور کوشش یہ کرنا کہ آئندہ کوئی گناہ نہ ہو۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کافی سارے کمنٹس آتے ہیں میری ویڈیو میں کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو جب معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، توبہ قبول ہونے کی کون کون سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے ناراض نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک وہ بندہ گناہ نہیں کرتا یا گناہوں کے دلدل میں پھنس نہیں جاتا، یعنی کہ اتنا آگے نکل جاتا ہے گناہوں کے اس میں کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ یار میں کچھ بھی کر لوں لیکن اب یار میں تو بہت آگے نکل گیا ہوں، لیکن وہ یہ بات بھول چکا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے ہوئے، جب تک سانسیں چل رہی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے ہوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے جتنے بھی گناہ کیے ہیں بھائی آپ لوگوں نے، آپ نے کچھ بھی کیا ہوا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا، میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہوا، لیکن آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، آپ لوگ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، جو میرے ریگولر سبسکرائبرز ہیں اور جو میرے ریگولر ویورز ہیں، میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی لازمی مانگو۔ ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں ڈیلی کم سے کم بھی 100 مرتبہ استغفار لازمی پڑھو۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی دنیا میں ابھی آیا ہو، بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی پرابلمز ہیں، ان کا حل جو ہے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں آپ کو جو ویڈیوز بنا کر بھی دیتا ہوں استغفار سے ریلیٹڈ بنا کے دیتا ہوں کہ یار اس سے فائدہ ہوگا، آپ یہ استغفار اتنی مرتبہ پڑھیں اس سے فائدہ ہوگا۔ لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ہمارے گھر کی یہ پرابلمز چل رہی ہیں، آپ بتائیں کہ وظیفہ کیا کرنا چاہیے۔ میں استغفار کا کہتا ہوں، کیوں؟ دیکھیں وجہ کیا ہے، جب ہم استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ جب وہ راضی ہوگا رحمتیں برسائے گا۔ اگر آپ کو اولاد کی پرابلم ہے، میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، یعنی کہ اولاد جن کی نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی پرابلم کہہ رہا ہوں، اولاد جن کی نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور لیکن کامل یقین کے ساتھ کریں۔ اب کامل یقین جو ہے ہمیں بنانا ہوتا ہے، ہمیں دماغ یہی ہونا چاہیے کہ یار میں استغفار کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی مدد بھی چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے، میرا یہ مقصد ہے اور وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب استغفار بہت سے لوگ ایسے بھی طریقے سے پڑھتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ وہ بالکل یعنی کہ کوئی بھی کچھ بھی کام کر رہے ہیں اور استغفار بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہ کوئی اگر جائز کام چل رہا ہے، کھانا بنا رہے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، استغفار پڑھتے رہیں، لیکن جہاں پر آپ ایسے کوئی کام کر رہے ہیں جو گناہ کا کام ہے، اول تو گناہ کا کام کرنا نہیں چاہیے اپنے، جب آپ استغفار پڑھو۔ پھر یہ دیکھیں استغفار جو ہے یہ آپ اچھی چیزیں دیکھتے ہوئے، اچھی معلومات کرتے ہوئے، یعنی کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا آپ کو کوئی بات ایسی ہے کہ جو آپ سے کوئی کر رہا ہے، ایک مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر آپ کو لگ رہا ہے یار اس میں مجھے نہیں بولنا، مجھے صرف سننا ہے، وہ بات مسئلہ ایک میرے پاس ہے، آپ نے اس کی بات سننی ہے، آپ اس کی بات سننے کے بعد فری ہو گئے، آپ نے استغفار پڑھنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، آپ درود شریف پڑھیں، آپ پڑھیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش لازمی کرنی ہے۔ اب توبہ قبول ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ توبہ قبول ہونے کی دیکھیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ دل کا سکون، دل میں ایک سکون، چین، اطمینان ملنے لگ جائے گا آپ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک
مزہ آنے لگ جائے گا، ایک سکون ملے گا، آپ کو ایسا لگے گا یار میری بڑی ٹینشنز دور ہو گئی ہے۔ آپ جب استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ دعا رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے والا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، آئندہ کوشش کروں گا کہ یہ گناہ نہ ہو۔ دیکھیں توبہ قبول ہونے کی نشانیاں پتہ کیا ہے؟ آپ نے ایک گناہ کیا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگی، اب اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ رہے اور دل میں ارادہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، آئندہ میں عہد کر رہا ہوں اپنے آپ سے کہ میں یہ برے کام جو ہیں یہ چھوڑ دوں گا۔ یعنی کہ آپ کسی مقصد کے لیے آپ نے یعنی کہ استغفار، آپ کو پتہ ہے یار میں بہت گناہ کر رہا ہوں، میں یہ کام جو ہے میں نے بہت غلط کیا، اور میں نے عبداللہ بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے، اب میں استغفار پڑھ رہا ہوں، اب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی استغفار پڑھ سکتا ہے۔ اب جب آپ استغفار پڑھ رہے تھے لیکن آپ نے یہ نیت کر لینی کہ اللہ میں نے جو گناہ کیے، جو میں نے پچھلے کام ایسے کیے ہیں، یا اللہ میں ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ پہ گناہ ہوئے لیکن تو نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے، اور تو ہی معاف فرمانے والا، تو ہی معاف فرما مجھے، میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں کیونکہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے بعد روتے ہیں، آپ گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے آگے، آپ یہ یقین مانیے کہ جب آپ رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو آپ کا دل کتنا سکون میں آ جائے گا، آپ کو لگے گا کہ یار میری دعا قبول ہو گئی ہے، میں نے جو معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما رہی۔ اب آپ کی جو توبہ قبول ہوئی ہے اس میں آپ کو ہوتا کیا ہے؟ آپ نے آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا، آپ نے اس گناہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ یہ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں، آپ یعنی کہ ایک کام ایسے کر رہے ہیں آپ کے بار بار غلطی کر کے بار بار وہ کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پھر گناہ کی معافی مانگیں گے، آپ نے دوبارہ غلطی کر لی پھر مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لی کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، میں پھر گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے ہمت دے، توفیق دے، اور نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرما کہ میں یہ گناہوں کی طرف دوبارہ نہ جاؤں، اور وہ راستہ چینج کر لیں جس راستے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جو گناہوں کا راستہ، ایک مثال کے طور پر کوئی ایسا کام جو آپ کے راستے میں پڑ رہا ہے، وہ راستہ چینج کر لو یار، وہ گلی چینج کر لو، وہ محلہ چینج کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ جو ہے ایک مثال ہے بد نظری والی کہانی، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے اس گلی سے گزروں گا تو میری بد نظری ہوگی۔ اب بد نظری جو ہے یعنی کہ میں غیر محرم کی طرف میری آنکھیں میں دیکھوں گا، اور جب میں اس وقت تو دیکھیں شیطان آپ کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ آپ کو ایک لذت ملتی ہے، ایک سکون مل رہا ہوتا ہے آپ کو بد نظری کرنے میں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنی ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اندر، آپ یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدے ملیں گے۔ آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف میری ویڈیوز دیکھیں، آپ بہت سارے ایسے فائدے آپ دیکھیں، بہت سارے ایسے آپ دیکھیں سٹوریز ایسی موجود ہیں کہ جس میں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام یعنی نان مسلم تھے، اور انہیں جب پتا چلا انہوں نے اللہ سے توبہ کی، وہ جان گئے یار حقیقی یعنی کہ خالق و مالک تو ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کی جب یہ سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے جب وہ مسلم ہوئے تو انہوں نے استغفار بھی کیا، کلمہ پڑھا، استغفار بھی کیا، تو ان کی آج ویڈیوز، میں نے یہ بندے کا نام ذہن میں تھا لیکن میرے ذہن سے نکل چکا ہے، ایک بندے نے کہ مجھے کسی بھی نہ مجھے لڑکیاں مطمئن کر سکی نہ مجھے دولت مطمئن کر سکی، بڑی ویڈیوز کی چل رہی ہیں، ابھی یوٹیوب پہ ٹرینڈنگ پہ بھی ہے، میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوئی تھی، نام ذہن سے نکل گیا، میں نام نہیں بتا پا رہا ہوں۔ تو وہ اس نے خود نے کہا کہ مجھے اسلام میں آنے کے بعد مجھے بڑا فائدہ ملا ہے، مجھے ایک دلی سکون ملا ہے، میں جو ہر وقت ڈپریشن ٹینشن میں رہتا تھا مجھے ایک سکون نہیں مل رہا تھا، سب کچھ تھا میرے پاس دولت بھی تھی، آگے پیچھے لڑکیاں بھی تھی لیکن مجھے ایک سکون کی تلاش تھی، وہ سکون مجھے اسلام حاصل کرنے کے بعد ملا ہے۔ اسلام بے شک برائیوں سے روکتا ہے،
آپ کی جب توبہ قبول ہوگی آپ کو خود ایک دلی سکون ملے گا. آپ جب دل میں عہد کریں گے کہ یار مجھے آئندہ اس گناہوں سے بچنا ہو, گلی محلہ چینج کر لیں گے. بد نظری کا آپ کو لگ رہا ہے آپ کا رہائش وہاں پر ہے یا کہیں سے گزر رہے ہیں, آپ کی بد نظری ہونی ہے, آپ کو لگ رہا ہے, آپ چہرہ دوسری طرف گھما لیجئے. اگر بالفرض نظر پڑ بھی جاتی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے, شیطان کو بھگائیے, کیونکہ شیطان سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. شیطان جو ہے ہمیں بہکانے میں, اس کا تو دیکھیں اس نے تو کہا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے اس نے کہہ دیا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو ہم نے ایسا بننا ہے یار, ہم نے ایسا بننا ہے. آپ یقین کریں کہ صرف اور صرف ہم اس لیے بچے ہوئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ورنہ ہمارے جو کام ہے نا وہ آپ قوم نوح کا, جو میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گا, اس پہ ریسرچ میں کر رہا ہوں بہت اچھی, یعنی کہ ایک ویڈیو بنانے کا میرا پورا ارادہ ہے. تھوڑی سی لانگ ہوگی وہ, لیکن وہ بنانی ہے بہت جلد انشاءاللہ. آپ قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, اب ان کے واقعات تو پڑھیے, گارنٹیڈ بول رہا ہوں, اگر دل سے اکیلے میں بیٹھ کر آپ نے وہ واقعات سن لیے آپ کے آنسو بہنے لگ جائیں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہاتھوں کے بال, آپ کی باڈی آپ کی ہل جائے گی, آپ کے سر ایک عجیب سا ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. آپ کو لگے گا یار ہم لوگ کیسے بچے میں, سارے وہ جو ان لوگوں نے گناہ کیے ہیں, جو پرابلمز ان کے ساتھ, یعنی کہ جو انہوں نے گناہ کیے, پرابلمز کہہ رہا ہوں, جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ہم لوگ بھی تو وہی کر رہے ہیں, لیکن ہم کیوں بچے میں؟ پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں جب بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے, تو ہم ان کے امتی ہیں, اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور انہوں نے ہمارے لیے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے صرف اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے. ہر نبی کو موقع میں ہر نبی کو دعا دی گئی, تو انہوں نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا مانگی ہے. ہم لوگوں کے لیے ہم کتنے خوش نصیب ہیں, لیکن ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم لوگ صرف اور صرف دنیا داری میں لگے ہوئے. لگو یار, منع نہیں ہے, دنیا بھی ساتھ لے کے چلو, لیکن دین بھی. کوشش کرو گناہوں سے بچنے کی. توبہ قبول ہونے کی نشانی جو میں نے بتائی ہے, آپ کو دل میں سکون ملے گا. آپ نے جب اللہ سے وعدہ کر لیا, اپنے آپ سے بھی عہد کر لیا کہ یار میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا, مجھے بچنا ہے, بڑا فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں, میں اس ویڈیو میں بھی کہوں گا, آپ سب میرے بھائیوں بہنوں, آپ سب, میری مائیں بھی دیکھ رہی ہیں, میں سب کو کیا کہتا ہوں آپ نے جانتے کہ جب میں کمنٹ کا رپلائی کرتا ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید, میں کیوں کہتا ہوں یہ یار, واقعی میں آپ سب کا بھائی ہوں. میں سب کو, آپ سب کو بھائیوں کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں. تو میں اس لیے تو کہتا ہوں میری بالکل یوٹیوب فیملی کی طرح ہے, آپ لوگ ایک فیملی کی طرح, میں یوٹیوب فیملی ممبرز آپ میں میرے. اب تو میں اس لیے کہتا ہوں آپ نماز ضرور پڑھیں یار, بڑا برائیوں سے روکتی ہے. میں یقین کریں, میں نے اگر اپنی لائف کی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دی نا کہ میں کیا تھا, تو آپ خود ہل جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہدایت عطا فرمائی ہے. نماز پڑھیں, استغفار لازمی پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں آپ, نماز کے بعد استغفار کے بعد جب دعا مانگے تو ایک دعا ضرور مانگے گا, اے اللہ ہمیں نیک ہدایت, نیک توفیق عطا فرما. آپ اپنی زندگی اپنی آنکھوں سے چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے نیک ہدایت دے دی, آپ کو سکون ملے گا. پیسہ ہو یا نہ ہو, لیکن ذہنی سکون ہوگا. بھائی پیسہ ہوگا, مجھے پتا ہے پیسہ بہت ضروری ہے, لیکن اللہ نہ کرے آپ کے پاس پیسہ ایسا آتا ہے کہ آپ کو ذہنی سکون نہ ہو, کیا کر لو گے؟ بہت سے ایسے لوگ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, میں نے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جن کو اتنی بیماریاں موجود, اتنی بیماریاں, لیکن کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ ان کے پاس ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ ان کو صرف سبزی کھانی ہے, وہ بھی بوائل. کیا کر لو گے؟ دال کھانے کا بولا ہے بوائل, گوشت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. باہر کا تو چھوڑ دو, فاسٹ فوڈ باربیکیو کو تو چھوڑ دو یار, جنک فوڈز کو تو چھوڑ دو, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, میٹھا نہیں کھا سکتے. کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا؟ آپ یہ سوچو کہ میری اولاد میری اولاد کے کام آئے گا, کسی کے کچھ کام نہیں آتا. آپ نے 10 خاندان میں ایسے ہی اپنے خاندان میں نظر گھما لینا بھائی, ایسے آپ نے 10 لوگ دیکھے ہوں گے جن کے, یعنی کہ جن کے کسی کا ابا چلا گیا, کسی کی اماں چلی گئی, اور اس کے بعد جب جائیداد حصے بانٹے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا. غم نہیں ہوتا باپ کے جانے کا, بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ حصے کر لیں جلدی جلدی. اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ حصہ میرا, میں باپ کے قریب تھا. وہ کہتا ہے نہیں زیادہ حصہ میرا ہے, میں چھوٹا ہوں. اس میں لڑائی جھگڑے, فتنہ فساد, شیطان خوش ہوتا ہے.
شیطان خوش ہو رہا ہے اس چیز پر۔ تو بھائی یہ یاد رکھنا، پیسہ زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، اچھی صحت ہونا زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا دماغ تندرست ہونا چاہیے، آپ تندرست ہونے چاہیے، آپ کو صحت مند ہونا ہے۔ آپ اچھی صحت ہوگی، آپ سب کچھ کر لو گے یار۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے نیک ہدایت، نیک توفیق مانگے، اور آپ اس چیز کا دیکھیے گا جب آپ کو نیک ہدایت، نیک توفیق مل جائے گی، آپ سیدھے راستے پر چلنے شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا پہ نہیں، میں دنیا پر میں بھی چلتا ہوں، دنیا داری میں بھی کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہی کرتا ہوں، لیکن دین بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ کون کہتا ہے یہ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ، بھائی بالکل چل سکتی ہے یار، کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ کا دماغ کیسا ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھی سوچ، اللہ سے نیک ہدایت، نیک توفیق کی دعا، اور دل میں عہد کرنا کہ اللہ میں جو استغفار پڑھ رہا ہوں، میں جو تجھ سے توبہ کی یعنی توبہ کر رہا ہوں، میں اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں، اے اللہ تو ہی مجھے معاف فرمائے گا، میں تیرے علاوہ کہیں بھی نہیں جاؤں گا، تو معاف فرما مجھے، کیونکہ تو ہی تو ہر چیز نوازتا ہے۔ میں پریشان ہوتا ہوں، پریشانی سے بھی تو ہی نکالتا ہے۔ آج میرے ذہن پہ یہ ٹینشن ہے، آج میں گناہ گار ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کی مجھے میرے گناہوں کی بخشش فرما، اے اللہ مجھے گناہوں سے نکال دے، اے اللہ مجھے نیک ہدایت، نیک توفیق دے دے۔ پھر دیکھو کیسے زندگی بدلتی ہے۔ آپ کے پاس اگر 1000 روپیہ بھی ہوا تب بھی سکون میں گزرے گا آپ کا، آپ کو کمی نہیں ہوگی، آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا۔ اور جن کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی پرابلمز ہیں، استغفار پڑھو، وضو میں رہو، نماز پڑھو، اس کے بعد زندگی دیکھو۔ کافی لانگ ویڈیو ہو گئی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔